موقع میسر نہیں ہونا ہے، پھر زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے دنیا میں آنے کے لیے آپ کو، پھر بگڑے ہوئے حالات آپ دوبارہ نہیں سدھار پائیں گے۔ غلطی ہم ہی لوگوں کی، ذرا سے پیسے آ جاتے تو ہم بڑے بگڑ جاتے، بڑے بگڑ جاتے۔ صحیح بتا رہا ہوں، بے پردگی غریبوں میں کم اور امیروں میں زیادہ ہو جاتی ہے، فیشن کے نام پہ، دولت کے نام پہ، اور غریب دوپٹہ لپیٹ بھی لینا سر سے تو لوگ امیروں کی بچیاں کہتی ہیں دیکھو جاہلانہ تہذیب لیے گھوم رہی ہے، اب بھی 30 سال پرانا دوپٹہ لپیٹ رکھا ہے۔ جاؤ جا کے بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، سنو زیور سونا چاندی تمہیں عزت نہیں دے گا، اگر تمہیں عزت اور وقار ملے گا تو محمد عربی کے دیے ہوئے کردار پہ عمل کی بنیاد پہ مل سکتا ہے۔ بیٹیوں کو جا کر کے ایک بیٹی کو جا کر کے یہ پیغام دو، اگر سونا کی عزت کا سبب ہوتا نا تو محبوب نے سب سے زیادہ سونا اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا ہوتا، اگر ہیرے جواہرات عزت کا سبب ہوتے تو مصطفیٰ نے خاتون جنت کو سب سے زیادہ ہیرے جواہرات پہنائے ہوتے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، حیرت ہوگی، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو مال غنیمت میں سونا مل گیا، خیال آیا آج تک میں فاطمہ کو کچھ نہ دے سکا، کیوں نہ اس زیور کا میں ہار اس سونے کا زیور بنواؤں اور فاطمہ کو لا کر کے تحفے کے طور پہ پیش کروں۔ پہلی مرتبہ حضرت علی نے وہ زیور بنوایا، خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حوالے کیا گیا۔ مصطفیٰ باہر تشریف لے کر کے گئے تھے، خاتون جنت نے فیصلہ کیا جب آقا آ جائیں گے تب یہ زیور پہنوں گی تاکہ اس زیور کو سب سے پہلے میرا باپ دیکھے۔ یہ سوچ کر کے حضرت خاتون جنت نے اس دن کا انتظار کیا جس دن نبی آنے والے تھے۔ جاؤ جا کر کے ان بیٹیوں کو سمجھا دینا جو پیسے کے لیے شوہر چھوڑ دیتی ہے، جو دولت کے لیے اپنے سر کے تاج کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنی سسرال کو ٹھوکر مار کے آ جاتی ہے، اے میری بیٹی کان کھول کے سن لے، خاتون جنت نے اس دن سونا پہنا کے جس دن میرے نبی واپس تشریف لا رکھے ہیں۔ آقا کریم کی عادت کریمہ یہ تھی، جب پردیس سے واپس آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ آج سرکار تشریف لا رکھے ہیں، خاتون جنت بے پناہ خوش ہے جب آقا کے آنے کی خبر آئی ہے کہ سرکار دروازے پہ پہنچنے والے ہیں۔ خاتون جنت صحن میں آ جاتی ہے اور جیسی آقا کریم نے دروازے سے کے اندر قدم رکھا ہے، خاتون جنت کے اس ہار پہ نظر پڑ جاتی ہے، آقا الٹے قدم واپس پلٹ جاتے ہیں، اگلا قدم مصطفیٰ نے آگے نہیں رکھا تھا، واپس پلٹ گئے۔ جیسے سرکار پلٹے ہیں، خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے سرتاج کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی دیکھ تو سکی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مصطفیٰ ایک قدم رکھ کے لوٹ گئے ہو، پتا تو کرو آج آقا کو کیا بات ہو گئی ہے، اندر کیوں نہیں آئے گئے، جلدی جا کر کے علی مصطفیٰ سے بات کرو۔ مولا کائنات گھر سے نکلے گئے، آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، سرکار کیوں لوٹ آئے؟ کیا بیٹی کے دروازے سے آج تک کبھی ایسے لوٹے ہیں جیسے آج آ گئے ہیں؟ میرے آقا بتائیں تو سکی کوئی خطا ہو گئی ہے ہم سے، کوئی کمی ہو گئی ہے؟ آقا کریم نے اتنا سنا جب اپنی نگاہ اٹھائی ہے، کالی میں نے آج اپنی بیٹی کو سونا پہنے ہوئے دیکھا ہے، جب بیٹی کے گلے میں نے سونے کا ہار دیکھا میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میری بیٹی سونا پہنے گی کل امت کی غریب بیٹیوں کو کون نبھائے گا، امت کی غریب بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ اے علی میں نے فاطمہ کی تربیت ایسے نہیں کی تھی، میں نے اس کو ایسے نہیں سنوارا تھا جیسے حال میں آج دیکھا کہ حضرت علی الٹے پیر پلٹے گئے، آ کے کہتے فاطمہ غضب ہو گیا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار کو تیرے گلے کا ہار پسند نہیں آیا ہے۔ سرکار کہتے ہیں میں نے بیٹی کو دنیا کی محبت تو نہیں دی تھی، اتنا سننا تھا، خاتون جنت نے نکالا نہیں تھا، کھولا نہیں تھا، اتارا نہیں تھا، پکڑ کے جھٹکا دیا، توڑ کر کے علی کے ہاتھ میں رکھا کہ علی جا نبی کی بارگاہ میں بات میں جانا، پہلے اسے صدقہ کر دے اور میرے آقا سے جا کے کہہ دو یا رسول اللہ جس میں تیری رضا ہے اس میں تیری فاطمہ بیٹی کی رضا ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت عمدہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سلامت رہے۔ واہ بہت خوب بہت خوب، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میرے بھائی سونا اصل نہیں ہے،
जेवर असल नहीं है। बेटियों से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई वजूद तुम्हारा नहीं था, कोई औकात कोई हैसियत तुम्हारी नहीं थी। आज जो तुम घरों में मुस्कुरा रही हो, ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये हुजूर का सदका है। आज बात पर्दे की आती है तो कई सारे आजाद ख्याल लोग जिन्होंने तालीम के नाम पे खाली कलंक लगा रखा है माथे पे, वो बात करते कहते नहीं नहीं, ये पर्दा औरत को कैद में डाल देता है, कैद में डाल देता। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये पर्दा ही है जिसने बेटी की कैद को आजादी में बदल दिया है, आजादी में बदल दिया। आज हालात देख के मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो, है ना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूँ बच्चियां पढ़ें, लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारी बेटियों को पहुंचा है ना, तो तालीम की बुनियाद पे पहुंचा है। आप कहेंगे कौन सी तालीम? एक आजाद तालीम, एक ऐसी तालीम जिसने तालीम के नाम पे बच्चियों को ऑनलाइन ला के रख दिया। सैयदी आला हज़रत सरकार को मानने वाले हम सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आला हज़रत सरकार ने बच्चियों को लिखना सिखाना मना फरमाया। क्यों? इसलिए मना फरमाया था, अगर ये लिखेंगी, लिखना सीख जाएंगी तो खतो किताबत कर सकती हैं। दो बातें थी, खतो किताबत करेंगी तो नंबर एक, इनकी तहरीर पे किसी की नजर पड़ेगी। अहमद रजा वो है जिसने बच्चियों के कारनामे का भी पर्दा रखा है, बेशक समझने की जरूरत हो। दूसरी बात, चोरी छुपे बात करने का एक जरिया खतो किताबत, इसलिए मना फरमाया था आला हज़रत ने। मैं आज पूछना चाहता हूं, तालीम के नाम पे बच्चियां रोड पे लाके रख दी गई, ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन। रात के 3 बजे कौन सी ऑनलाइन तालीम हो रही है? और जिस बाप ने बेटी को मोबाइल लेके दे दिया और जब वो फोन उठाता है तो एक एक एप्लीकेशन में लोग हैं, बाप की गैरत क्यों मर जाती है? ये क्यों नहीं पूछते कि लोग लगाने की जरूरत क्या थी? ऐसा क्या छुपा के रखा है जो बाप से भी पर्दा है जिस चीज का? पूछा किसी ने नहीं ना, नहीं। हमें तो ख्वाब खुमार चढ़ा था ना, एक खुमार चढ़ा था हमें, नहीं बेटी MBBS बनानी है, बेटी IAS बनानी है, IPS बनानी है। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं फिर कहूंगा आपसे, तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसका मुखालिफ हूँ जो इल्म इज्जत बेच के मिले। हम ऐसे इल्म को लात मार देंगे इसलिए कि इल्म बाद में है और मुस्तफा का दिया हुआ किरदार और अखलाक और इज्जत पहले बचाने का। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। क्यों नहीं पूछता है कोई किसी से, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मतलब है किसी को भी। खुदारा मैं कहना चाहता हूँ बेटियों, अगर कभी तुम्हें कोई जदीद तालीम के नाम पे दुपट्टा उतारने की बात कहे तो मेरा एक चैलेंज है, यूनान से पहले, ईरान से पहले, हाँ, इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका, चीनो, जापान से पहले, तब भी तो बेटी थी ना। फिर इनमें से किसी ने बेटी को इज्जत क्यों नहीं दी जो आज आजादी की बात करते? उस वक्त बेटियों का मयार ये था कि जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। बेटियों, कभी दुपट्टा उतरने लगे तो समझ लेना ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ तुझे तोहफा है। बेशक, ये याद रखना, ये चादर नहीं उतरनी चाहिए, ये चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए, इस चादर को बचा के रखना है, बचा के। लेकिन माफ कीजिए, हम तो मार्केट से कपड़ा भी, अगर कोई मौलवी अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने चला जाए, मुझ में बीती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हर आलिम का मिजाज ऐसे ही होगा। अल्लाह का शुक्र है, मौलवी गरीब होता है, बेगैरत नहीं होता है, बेगैरत नहीं होता है। मार्केट चले जाओ, कपड़ा देखो तो मच्छरदानी से हल्का, यार भाई ऐसा दे दे जिसमें आस्तीन भी पूरी हो। का नहीं, आस्थानी तो नेट वाली मिलेगी, नेट जाली की आस्तीन है। हम कहते कोई है करना, वो तो तुम्हें फिर अलग से सिलवाने पड़ेंगे। अब तो यही दौर है, यही चल रहा है, अब तो सब यही ले रहे हैं, तो मौलवी भी यही ले। ये क्यों चला? क्योंकि हम मौलवी, मास्टर, डॉक्टर, ये डिग्रियां हैं, लेकिन सारे मोहम्मदी हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सारे हुजूर वाले, इस
بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ شریعت جتنی میرے لیے تو اتنی آپ کے لیے بھی ہے، غیرت جتنی میرے لیے اتنی آپ کے لیے بھی ہے، حیا جتنی مجھ پر لازم ہے اتنی آپ پر بھی لازم ہے. لیکن آپ آسانی سے گئے نیٹ والا دوپٹہ لے آئے، لوگوں نے بیچا کہ خرید کے تو لے جا رہے. کیا یہ اچھا ہوتا پہلا مسلمان جا کے کہتا کیا دکھا رہی ہے، ایسا لباس دکھاؤ جس میں حیا باقی رہے. اور 10 بندے اگر دکاندار سے ایسے کہہ دیتے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا، کوئی بغیرتی کا مارکیٹ میں کپڑا تیار کر کے بیچ دیتا. غلطی تو ہم نے کی ہے نا، غلطی ہماری ہے. اور پھر ہم آپ اندازہ لگائیں جو اس وقت کا سب سے بڑا فیشنیبل کپڑا ہوگا وہ لے کے بچیوں کو لا کے پہناتے. وہ کہتے مولانا بتاؤں میں 2.5 مہینے سے لڑکی بگڑ گئی، باقی تو بہت ٹھیک تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی. بچیاں کبھی 2.5 مہینے میں نہیں بگڑتی ہیں، کبھی 1 سال میں بیٹی نہیں بگڑتی ہے. اس کے بگڑنے میں جو نقصانات کے آپ کو جراثیم ملیں گے یہ ماں کے پیٹ سے ملتے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں آپ 2.5 مہینے میں بچی بگڑی ہے، اس لیے کہ آج سائنس اس مقام پہ آ گئی ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو امید والی عورت کو زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہیے تاکہ بچہ مائنڈیڈ پیدا ہو، شکین پیدا ہو. یہ آج سائنس کہہ رہی ہے. اور 1400 سال سے اسلام نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے کہ جب بچے ماں کے شکم میں تھے، ماں نے قرآن پڑھ پڑھ کے بچوں کی پرورش شکم میں کی تھی. تو کوئی عبد القادر بن کے پیدا ہو رہا ہے، کوئی معین الدین اجمیری پیدا ہو رہا ہے، کوئی خواجہ قطب الدین پیدا ہو رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی اگر ماں پہلے دن سے احتیاط شروع کر دے تو کوئی بیٹی نہیں بگڑے گی. ہر گود کے اندر آج بھی آنے والی بیٹی رابعہ بصریہ بنتی نظر آئے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سنو اور کان کھول کے سنو، میرے نبی نے فرمایا تھا اور تو زیادہ سے زیادہ تم رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری تعداد کو زیادہ تر جہنم میں دیکھا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا، میں نے زیادہ تعداد میں تم لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے. زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ عبادتیں کیا کرو. میری بہن بتا تو سکی، تو نہ تو کنیز فاطمہ زہرا ہے اور تو نہ کہ اس وقت کی رابعہ بصریہ ہے. تیرے قدم تو بتا کدھر جا رہے ہیں، کون سی بخشش کی ضمانت لے کے بیٹھی ہے. جب سروں سے حیا کا دوپٹہ اترتا ہے تب تجھے سیدہ زینب کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ جب تیرے سر سے دوپٹہ اتر کے کندھے پہ آتا ہے تجھے حسین کی سکینہ کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے بتا تو سکی میری بیٹی کون سا منہ میدان محشر میں لے کے جائے گی، کس منہ سے سیدوں کا مقابلہ کرے گی؟ اگر سیدہ زینب نے اتنا پوچھ لیا، بتا تو نے صرف بھائی کی سگائی کے نام پہ دوپٹہ اتار دیا تھا، بھائی کی مہندی کے نام پہ تو نے کپڑے اتار دیے تھے، برات کے نام پہ تو ننگی ہو گئی تھی. بتا تو سکی کیا تیرا گھرانہ افضل تھا یا میرا گھرانہ افضل تھا؟ بتا تو سکی تو نے ایک بھائی کی خوشی کے موقع پہ اپنے جسم کو بے پردہ کیا تھا، ایک میں تھی جس کے سامنے بھائی کی لاش بھی تھی، بھتیجوں کے جنازے بھی تھے جس کے سامنے سگے بیٹوں کے ٹکڑے پڑے تھے. لیکن تاریخ میں سب کچھ لکھا، ہمیں پیاسا بھی لکھا گیا، ہمیں بھوکا بھی لکھا گیا، ہمیں مجبور بھی لکھا گیا، ہمیں پردیسی بھی لکھا گیا. لیکن آج تک کسی قلم نے یہ نہ لکھا کہ نبی کے گھر والے بے غیرت تھے، ایسی حیا والے تھے. وہ کہیں گی ہم نے 72 سر تو دیے تھے لیکن نبی کی شریعت میں آنچ نہیں آنے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کردار اہل بیت، کردار اہل بیت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں نوجوانوں، آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں یا مرتد نہ بھی ہو رہی ہیں تو باپ کے منہ پہ کالی پوت کے جا رہی ہیں. بے شک اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. اس کی وجہ جانتے ہو؟ ان کے بگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب برات کا استقبال بے غیرت لڑکیوں سے کرائیں گے تو پھر نہ تیرے گھر کی عزت بچے گی نہ میرے گھر کی عزت بچے گی. جب مہندی کے نام پہ فنکشن کے طور پہ 8-10 نوجوان لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہنسی اور مستی کریں گے تو نہ تیری بیٹی بچے گی نہ میری بیٹی بچے گی. اور ہم بڑے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. نکلے ان چیزوں سے. ہر بندے کو اپنے کردار کے اندر امام علی مقام کی نسل کا کردار چمکتا ہوا رکھنا ہوگا. دل تو کا حضرت 1 سال میں 7 لاکھ بچیاں کھوئی ہیں ہم نے.
7 लाख बेटियां मुर्तद हुई हैं। जान रहे हो आप? एक बच्ची को मुसलमान बना ले बंदा तो 7 पुश्तों तक गीत गाते कि हमारे बाप के हाथ में फला ने कलमा पढ़ा था। तुम्हें मर जाना चाहिए। हमने 7 लाख बच्चियां खो दी हैं अपनी, और फिर भी हाँ, हमसे बड़ा हाजी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा नमाजी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा जन्नती भी कोई नहीं। किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाना है? 7 लाख बेटियां खो चुके हैं हम, और मच्छर भी काट ले तो जिम्मेदार मौलवी होता है। एक भेड़िया कह रहा था 16वीं सदी के तो मौलवी से अल्लाह बचा। किताब भी ऐसी लाता निकाल के जो भेड़िए ने लिखी थी। बदलो यार, कुछ होश के नाखून ले हमने, कुछ होश के नाखून ले। मैं किससे रोना रोना जाऊं? कौन सुनने वाला है? हमारा एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। एक उसूल है अपना बस। मैं कोई बहुत बड़ा लामा फहामा नहीं, हुजूर के दीन का खादिम हूँ। टूटी लगती है करता हूँ बात अपनी, और मैं कभी मजाक के तौर पे, कभी वाह के लिए नहीं, और ये कभी नहीं मेरी मर्जी रहती कि झंडे करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब तक जबान रखे उनके दीन के लिए बोलती रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूँ नौकरी कराना है आपको बेटियों से, आप उनकी कमाई खाना चाहते हैं? आपको ठलुए बैठ करके बच्चियों की कमाई पे बदमाशी करना चाहते हो? क्यों डिग्री करा रहे हो बच्चियों? हमारे इलाके भोजपुर थाने के साइड की एक बच्ची दिल्ली पुलिस के अंदर थी। क्या किया उस बच्ची के साथ? क्या हुआ उस बच्ची के साथ? जानते हो, जब लाश उसकी आई थी ना, तो कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे चाकुओं से उसमें घोंपा ना गया। ऐसे जालिमों के हवाले करोगे बच्चियों को तुम? बड़े फख्र से कहता फला की असिस्टेंट है। लानत हो ऐसी कमाई पे। मुझे तो हैरत होती है, जिस बच्ची को घर के 4 लोगों का खाना बनाना बोझ लगता है, वो फ्लाइट के अंदर 350 लोगों को पानी पिलाते हुए नहीं थकती। किस तालीम की आप बात करते हो? जिससे बाप से बात करते हुए, ससुर से बात करते हुए, प्यार से जिसकी जबान टूटती हो, वो फ्लाइट में बैठे बैठे एक अय्याश से मुस्कुरा के बात करती है। ये उसकी मजबूरी है। ऐसी नौकरियां कराएंगे हम? नहीं, हमें बेटियां नौकर पेशा नहीं बनानी है, हमें बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनानी है। इसके पीछे भी जिम्मेदारी हमारी कौम की है। वो भी बात रख दूं मैं आज। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, बात कड़वी होनी है। मेरे पास फ्री की जन्नत नहीं है, जिसके पास हो वो बांट लेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये कुर्सी दी है, नसीब से दी है अल्लाह ने, ये बैठने की जो जगह अल्लाह ने दी है, किस्मत से दी है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 70 सालों में हमने मज़ारों के गुंबद के अलावा कुछ नहीं बनाया है। हाँ, एक बार पीर साहब ने कह दिया संगे मरमर लगना है, तो मुरीद औंधे मुंह तो जरूर बनेगा संगे मरमर लगेगा। मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर मज़ार वाला अल्लाह वाला है तो तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। अभी पीछे एक इमाम की कब्र खुली है, तकरीबन 40 साल के बाद वो कब्र खुली। उस इमाम का चेहरा आज भी ऐसा था जैसे दफन किया गया था। तो रब बचाने पे आता तो तेरे पत्थर की जरूरत नहीं, और वो सुरमा बनाने पे आ जाए ना, तो जितना चाहे संगे मरमर लगा ले, जितना चाहे पत्थर लगा ले, और जितने चाहे चादरें बिछा ले ऊपर, अंदर उस चादर का असर होने वाला। यही वजह है दिल काले हो गए और कपड़े बगबगे हो गए, ऊपर से शेरवानी, अंदर से परेशानी। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। मैं सलाम करता हूं उन मुक्तदियों को जिन्होंने अपने इमाम को मदीने के राह के लिए ज़रूरियात और अशिया को फराहम करने का फैसला किया है। मैं ये नहीं कहूँगा भेज रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी नाक़िस समझ से कह रहा हूँ, भेजने की ताकत किसमें है? हुजूर ने बुलाने का फैसला फरमा लिया। बेशक बेशक, बहुत बेशक बेशक।
حضور نے بلانے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اور حضرت علامہ مولانا ریحان صاحب قبلہ ان کے اعلان سے یہ سبب بنا، اور ایسے مرد مجاہد ہر جگہ ہونے چاہیے۔ میں نے حضرت کی کارکردگی کے بارے میں آتے آتے بہت سارا سن لیا، اتنا سن لیا میں نے کہ میں نے شاید کئی تنظیموں کا اتنا بڑا کارنامہ نہ دیکھا ہو جتنا ایک شخص کو میں نے ایک جماعت کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کام کرنے کے لیے جماعتوں کا ہونا ضروری نہیں، تنظیموں کا ہونا ضروری نہیں، مزہ تو تب ہے جب فرد واحد تنظیموں کا کام کر جائے۔ اور اگر ایسے چہرے دیکھنے ہوں تو حافظ ملت کا چہرہ دیکھو، مجاہد ملت کا چہرہ دیکھو، سرکار مفتی اعظم کا چہرہ دیکھو، سرکار شیرویش اہل سنت کا چہرہ دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنہا ہوتے ہوئے کئی جماعتوں کا کام اکیلے کر دیا ہے۔ معاف کیجئے گا، باتیں کڑوی رہیں گی میری، لیکن آج ہماری تنظیمیں تو ہیں، جماعتیں تو ہیں، لیکن کام نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی ہماری جماعت ہے نا تو اتنا کر رہی ہے کہ تھانے سے موٹر سائیکل چھڑا دیتی ہے۔ یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی۔ کون سی تنظیم؟ فلاں تنظیم میں کارڈ رکھ لو، میرے جیب میں رکھ، کام کے لیے کارڈ ضروری نہیں ہے۔ کہ ہماری تنظیم کام آتی ہے، کیا کرتی ہے؟ کہ پرسوں 3 موٹر سائیکلیں چھڑائی ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے خیال سے علامہ ریحان صاحب نے کہا تھا، حافظ ملت نے فرمایا زمین کے اوپر کام کرو اور زمین کے نیچے آرام کرو، اور یہ کام آپ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اور دوسرا قول جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا جس جلسے سے کوئی تنظیم جنم نہ لے یا کوئی کام نہ ہو جس جلسے کے ذریعے، وہ جلسے بے فائدہ ہوا کرتے، اور آج کا یہ جلسہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے، ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ جلسہ اتنا کامیاب ہے کہ اس محفل سے ایک شخصیت کو مدینے سے بلانے کا اشارہ ہو چکا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس سے بڑا کام اور کیا ہوگا؟ میرا امام کیا کہتا؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، بے شک۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، بے شک بے شک۔ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ علامہ محبوب صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے جو ڈیوٹی بجائی ہے نا 28-29 سال سے آپ کی بستی میں، ماسٹر صاحب اور مولانا محبوب صاحب اور ان کے جملہ احباب جنہوں نے ساتھ دیا، بتا رہے تھے کہ اتنے پانی میں نکل کے بھی جانا پڑتا تھا، تب سے آج تک یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور اللہ ان جوانوں کی عمروں میں برکتیں کرے کہ جو اپنے بچوں کے لیے بھی کماتے ہیں اور حضور کے دین کے سپاہیوں کے لیے بھی کمایا کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ یہ جا رہے ہیں مدینہ شریف، میں ان سے کیا کہوں؟ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا جسے چاہا در پہ بلا لیا، بے شک۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ممبر پہ ہوں گے بڑے بڑے پیسوں والے بیٹھے ہوئے، ہوں گے بڑی بڑی سند اور جبہ و دستار والے، لیکن آج جو ان کا نصیب ہے نا وہ کسی کا نصیب نہیں ہے۔ بے شک۔ آج جو ان کا مقدر ہے وہ کسی کا مقدر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے حسنین کے نانا کسی کا احسان اپنے اوپر چھوڑتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، وہ صلہ ضرور دیتا ہے، وہ صلہ ضرور دیتے۔ آج ان کو بلایا جا رہا ہے، خدا کرے کل تیرے میرے لیے بھی اشارہ ہو جائے۔ اور ہم تو دعا کرتے مالک اس وقت تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کی گلیوں کی زیارت نہ کر لے۔ سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بے شک۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ دعائیں مانگا کرو اللہ سے، دعائیں مانگا کرو۔ لوگ گھومنے جا رہے ہیں، کئی احباب ہم سے بھی کہتے ہیں یار مولانا تم نہیں جاتے گھومنے، تم بھی چلے جایا کرو، تمہارے یہاں سے تو نینی تال قریب ہے، نینی تال قریب ہے، فلانا تال قریب ہے، فلانا تال قریب ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے یہاں سے قبرستان بھی قریب ہے، سارے تالوں سے زیادہ قریب قبرستان ہے، اس میں بھی چکر لگا لیا کرو۔ چھٹی ملتی ہے بندے کو تو کوئی نینی تال، کوئی فلانے تال۔ میں کہتا ہوں سنیو، اگر چھٹی مل جائے
اور موقع ہو تو پھر ٹہلنے کے لیے نینی تال مت جانا، مصطفیٰ کے شہر جانا، بے شک بے شک. ان کا شہر دیکھ کے آنا. اور جو ایک بار حضور کا شہر دیکھ لیتا ہے پھر وہ بھولتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. بس آپ سے چند باتیں مجھے ضروری کرنی ہے، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس کو تھوڑی سی باتیں کر لوں. آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تسلا بریانی کا بھی اعلان کر دیا جاتا نا تو اتنی رات تک اتنی قوم ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک تسلا بریانی کا انتظار نہیں کرتی. بے شک صحیح کہا نا میں نے؟ صحیح کہا نا میں نے؟ بے شک. اگر یہ بھی اعلان ہوتا کہ کل کو سلنڈر کے فری میں کنیکشن ہوں گے تب بھی اتنی بھیڑ رات کو انتظار میں نہیں بیٹھتی. کیوں بیٹھے ہیں؟ صرف اس لیے بیٹھے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سامنے اکثر نوجوانوں کے چہرے ہیں اور مجھے اتنی بھیڑ مل گئی ہے تو موقع کو غنیمت سمجھ کے میں بات کہہ جاؤں. تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ لوگ؟ ابھی آپ کو بزرگوں کے ناصحانہ کلمات سننے ہیں اور میری کڑوی باتیں بھی سننی ہیں. اگر اتنی جلدی تھک جائیں گے تو پھر کام نہیں ہونا ہے. جتنے لوگ نہیں تھکیں وہ کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اے سلامت رہیں. جو تھک گئے اللہ انہیں بستر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں جو سو رہا ہو اسے اٹھانا مت اٹھانا. اچانک میں حضرت اٹھ کے ایسے سبحان اللہ کہہ دیتا بیچ میں، اور بھی سوچتا کوئی غلطی ہو گئی تھی. کسی نے نا ایک سوریا کسی روز وہ سیدھا کھڑے ہو کر نعرہ لگا لیا، اسے لگا کہ مولوی بھی تقریر بڑھیا کرے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک بات بتا دوں، جو یہاں بیٹھ کے سوئیں گے تو انہیں بالکل مت اٹھانا، کیونکہ ہم نے بزرگوں کو پڑھا ہے کہ جو حضور کے ذکر کی محفل میں سوتے ہیں تو پھر خواب میں حضور آیا کرتے ہیں. حضور آیا کرتے ہیں، خواب حضور آیا کرتے ہیں. چند ضروری باتیں ہیں، اتنے سر اور اتنے لوگ ہیں. میں سب سے پہلے ایک اور بہت عجیب بات میں نے دیکھی جو ہندوستان میں بالکل نہیں دیکھی ہے آج. وہ بات علامہ صاحب آپ کے جلسے کی یہ ہے کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے وہ مکمل پردے کے ساتھ اور یہاں سے کافی فاصلے پر کیا گیا ہے. یہ حضرت میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے. تقریباً مجھے تقریر کرتے کرتے 10 سال ہونے والے ہیں. آج پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ بالکل الگ انتظام عورتوں کا کیا گیا ہے. اور میں کئی بار اس پہ بات کی ہے، کئی مرتبہ جلسے کرتے ہیں ایک ہی پنڈال میں، ادھر مرد ادھر عورتیں، ادھر عورتیں ادھر مرد، اور پھر پردے پہ تقریر ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے پھر دھوپ کی برائی کر رہے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتظام کو لے کر بھی آپ لوگوں کو کہ آپ نے بڑا انتظام کیا ہے. خدا کرے ہمارے تمام جلسہ کرنے کرانے والوں کو یہی عقل نصیب ہو اور اسی طرح سے مکمل پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. یا تو بالکل ہی نہ ہو تو اعلان صاف ہونا چاہیے ہمارے یہاں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ جلسوں میں اور میلوں میں فرق رہنا چاہیے. اکثر جلسے اور میلوں کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. جلسہ سننے خدا رہا، بیوی کا بھی ہاتھ پکڑ کے لا رہا ہے، میلے میں گھوم رہا ہے، دکانوں پہ یہ لیا وہ لیا نکل لیا. کیا فائدہ؟ پتہ چلا اتنی نیکی نہیں ہوتی جلسے میں جتنا گناہ بندے کر جاتے. تو جلسے رہنے چاہیے، ان کو بالکل میلوں کی شکل نہیں دے جانی چاہیے. مطمئن ہے اس بات سے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا. اب ایک ضروری بات کر لوں آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، بس ایک ہی بات پہ بات کروں گا. سب سے زیادہ ضروری ہے آج بیٹیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی در کی کنیز بنانا. آج جس تیزی سے دشمنوں نے ہمارے معاشرے پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک بے پردگی ہے. اور اس میں سدھار نہ میری تقریر سے آئے گا، نہ ان کی اذان سے آئے گا، نہ ان کی امامت سے آئے گا، بلکہ اس بگڑے ہوئے حال میں سدھار ہر ایک بندے کو اپنے گھر کا ذمہ دار بننا پڑے گا. کیوں؟ اگر میں کہوں بیٹی آپ کی ہے تو پہرا مولوی تو نہیں دے گا آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے. بیوی آپ کی ہے تو میں کیوں سمجھاؤں آپ کی بیوی کو جا کر کے؟ اس کی ذمہ داری تو آپ کے سر جاتی ہے نا.
ہر نوجوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک غیرت مند بھائی بنوں. ہر باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک حیا والا باپ بننا ہے. یہ ہر شخص کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ابھی راستے میں آتے ہوئے ہم نے دیکھا داڑھی والے ٹوپی والے بارات میں شامل ہیں. اور بارات اس بغیرتی سے چل رہی تھی کہ ساری عورتوں کو کیبل کے بیچ میں لیا گیا تھا اور آگے ڈی جے چل رہا ہے, پیچھے ڈھولک والے اور بیچ میں جوان بچیاں اور عورتیں اور سب سے پیچھے مرد. میں سوچنے پہ مجبور تھا ہماری قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا. یہ دن دیکھ لیتے ہماری قوم کو کہ جس کی پہرو نظروں پہ مصطفیٰ نے حیا کے پیرے بٹھائے تھے وہ اتنا بے غیرت ہو جائے گا کہ بہن بیٹیوں سے ایسے دستبردار جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. کب تک یہ برائی ہمارے معاشرے میں رہے گی؟